الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دوستو بزرگوں، بہت ایک مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل کہلاتی ہے. اس پر علماء بیان بھی کرتے ہیں اور طویل حدیث ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم عمل کے متعلق بیان فرمایا ہے. سب سے پہلے تو اسلام، یہ بنیادی چیز اسلام ہے. اسلام کو ماننا، سمجھنا، یہ بنیادی چیز ہے. سب سے پہلے تو اسلام کو اپنے درست کرو. اسلام کا تعلق زیادہ اعضاء سے، ظاہری اعضاء سے ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ سب چیزیں ہیں. بہت مختصر بیان کرنا ہے. اس کے بعد ایمان کا ذکر ہے. ایمان کے جتنے صفات ہیں، جو ان کے اوصاف ہیں، اس میں بیان کیا گیا ہے. اسلام، پھر اس کے بعد ایمان، پھر احسان ہے. 3 درجے. احسان کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائی: ان تعبد اللہ کانک تراہ. اس طرح عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. ان تعبد اللہ کانک تراہ. یہ تینوں ہی چیزوں کے مسلمان مکلف ہیں حاصل کرنے کے. نہیں، یہ نہیں کہ اسلام کے چند اعمال کو آپ نے ادا کر دیا اور بری الذمہ ہو گئے. نہیں، جس طرح اسلام کو بیان کیا ہے اسی طرح ایمان کو بھی بیان کیا ہے، اور اسی طرح احسان کو بیان کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو درجہ احسان تک پہنچائے. ایک بہت بڑے عالم تھے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا انہوں نے کہ حضرت، میں وہاں رائے پوری کہہ جاتا ہوں، 3 دن کے بعد آؤں گا، اور ایک سوال ہے، اس کا جواب تیار رکھیے گا. شیخ الحدیث صاحب سے کہا ان عالم نے، بہت بڑے. وہ سوال یہ ہے، یہ تصوف کیا چیز ہے؟ انہوں نے سوال کیا، اس کا جواب تیار رکھیے گا. شیخ الحدیث سے کہا انہوں نے کہ میں رائے پوری کے جاتا ہوں، آؤں گا تو آپ اس کا جواب تیار رکھیے گا، 3 دن کے بعد آؤں گا. کہا حضرت کیا ہے سوال؟ کہا تصوف کیا چیز ہے؟ کہا میں ابھی جواب دیتا ہوں، کیا ضرورت ہے 3 دن؟ 3 سیکنڈ میں جواب دے دیا، منٹ بھی نہیں، 3 سیکنڈ میں جواب دیا. چونکہ سمجھے تھے طریق کو، اسے بیان کیا انہوں نے. ہم لوگ زندگی میں رہے سمجھتے ہی نہیں کسی بات کو. شیخ الحدیث چونکہ مشائخ کی خدمت میں رہے تھے، اس بنا پر ہم کہتے 3 سیکنڈ میں بیان کر دیا انہوں نے. کہا تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے، اور یہ انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ. اپنی نیت کو درست کرو. یہ تصوف کی اخلاص پیدا کرو. نیت آنے سے، جانے سے، ملنے جلنے میں نیت ٹھیک کرو اللہ کے لیے. نیت ٹھیک ہو گئی، تمہارا کام شروع ہو گیا. اب نیت ہی جب ٹھیک نہیں مولانا تو آگے کیا تم بڑھو گے؟ اصل تو نیت ہے. کتنی عمدہ جواب دیا شیخ الحدیث نے. تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات. تمام علماء جانتے ہیں، محدثین جانتے ہیں، مفسرین جانتے ہیں، تمام لوگ کہ بھائی بغیر نیت کے کسی درجے کو تم پہنچ نہیں سکتے. نیت تو ٹھیک کرو. مسجد میں جا رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، کیا مقصد ہے؟ سب کا مقصد ارضاء باری تعالیٰ،
یہ نیت کرو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو نیت ضروری ہے ہمارا، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تلاوت میں یہ نیت کرو کہ ہم اللہ کے ہم کلام ہو رہے ہیں. یہ تصور کرو کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے کلام کو سناؤ، تو ہم سنا رہے ہیں. ان کے حکم کتاب اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ کتاب کی تلاوت کیجیے. کتنی عمدہ بات. اتلو، یہ سوچو کہ اللہ نے ہم کو تلاوت کا امر کیا، اس وجہ سے ہم تلاوت کر رہے ہیں. اللہ سننے والا ہے، ہم پڑھنے والے ہیں. اللہ ہم سے فرمائش کر رہا ہے کہ تلاوت کرو ہمارے کلام کے. نبی کو حکم ہو رہا ہے. ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب کہتے تھے کہ ہم سے خواجہ صاحب نے کہا کہ ہمارے کلام کو سناؤ. یہ بڑے ناز سے کہتے تھے کہ ہم کو یہ شرف حاصل ہے کہ خواجہ عزیز الحسن نے کہا کہ ہمارے بہت زبردست شاعر تھے معلوم نے، ہمارے کلام کو سناؤ. بطور ناز کے فخر کے فرماتے تھے. یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے کلام کی طرح کوئی سوچتا ہے اس کو؟ خدا کہہ رہا ہے، نبی کو حکم دے رہا ہے اتلو ما اوحی من الکتاب. جو ہم نے تلاوت کتاب دیا اس کی تلاوت کیا کیجیے، اس کو سرانے نہ رکھ دیجیے، جلدار میں رکھ کر کے الماری کی زینت نہ بنائیے. اتلو ما اوحی من الکتاب، تلاوت کیجیے. اور جس چیز کا امر نبی کو ہوا وہی ان کی امتیوں کو بھی ہے. نبی کا حکم ساری امت کو ہے کہ تلاوت کرو. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو زبان دیا ہے، دل و دماغ دیا کہ ہم تلاوت کر سکیں. اس کی قدر کرو کہ تمہاری زبان رواں ہے، چل رہی ہے کہ تم تلاوت کر سکتے ہو. اللہ تعالی ہماری تلاوت کو سنتا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی تلاوت کرنے والی کی تلاوت سے اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے کوئی مالک سردار ہو، وہ اپنی مغنیاں گانے والی عورت کے غیرت سے خوش ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ. سمجھ گئے؟ پہلے زمانے میں تھا نا، اب بھی ہے سب ٹیپ گانا بجانا تو چل رہا ہے. پہلے عورتیں رکھی جاتی تھیں جو گاتی تھیں، مالک وہ سنتے تھے. دیکھیے مثال بھی دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طریقے سے مالک گانے والے کی عورت کی طرف توجہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے والے کی تلاوت سے خوش ہوتے ہیں. اتلو ما اوحی من الکتاب. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے کہ ہم کو تلاوت کرنے کی توفیق دے. ہم کو زبان دیا اللہ تعالیٰ نے، ہم کو دل و دماغ دیا کہ ہم تلاوت کر سکتے ہیں. اتلو ما اوحی من الکتاب. بیضاوی لکھتے ہیں کہ اتلو ما اوحی کتاب تقربا الی اللہ بتلاوتہ. تلاوت سے اس لیے کرو کہ ہم کو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تقربا الی اللہ بتلاوتہ. اس تلاوت سے اللہ کا چاہتا ہے کہ ایک حرف جب بندہ کہتا ہے اس کو 10 نیکی ملتی ہے. 2 کہتا ہے 20. 3 حرف کی تلاوت کیا 30. چنانچہ خود حدیث میں ہے کہ الف لام میم جو کہا 30 نیکی مل گئی. آگے والی تلاوت چھوڑیے، الف لام میم کہا تو 30 نیکی. اور شیخ الحدیث صاحب نے ایک نقطہ لکھا یہاں کہ 30 ہی نہیں 90 مل جائے گی. الف میں 3 ہے، الف میں 3 حرف ہے نا، الف لام میم. تو الف کہنے میں 30 نیکی مل گئی، لام میں 3 ہے 30 نیکی مل گئی 60 ہو گئی، اور میم میں 3 ہے تو 90. تو ہم لوگ تو عام طور سے کہتے ہیں 30 نیکی مل گئی. حضرت شیخ الحدیث صاحب نے روایت کیا ہے، پڑھ لیجیے گا کہ الف لام میم صرف اتنا کہا 30 نیکی اس کو مل گئی. کیا مشکل ہے مولانا. ارے اٹھاؤ ایک آیت پڑھ لو، ایک رکوع پڑھ لو. میں تو کہتا ہوں بھائی میں بات مستحیل آدمی سال والا ہوں. ارے پاؤ پارا پڑھ لو. نہیں جی چاہتا ایک پارا تھکے ہوئے ایک پاؤ پڑھ لو. گھر میں سے کہتا ہے، لوگوں سے بھی کہتا ہوں نہیں ملا، میں مستحیل لوگوں سے طریق میں سب سے سہل نگام ہی ہوں. سب یہ تو ہی پڑھ لو. 10 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لو. ایک مرتبہ کلمہ طیبہ سے لاکھوں سال کا مشرک مومن ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول ایک مرتبہ کہتا ہے، ہزاروں لاکھوں سال کا مشرک کافی جو ہے مسلمان سب گناہ دھر جاتے ہیں.
عام طور سے آج کل وہ کہتے ہیں کہ وساوس پریشان کرتے ہیں. کہا جب یہ کلمہ ایسا ہے کہ کفر کی ظلمات کو دور کر دیتا ہے تو وساوس کی ظلمات میں کیا ہے؟ پڑھو دل سے لا الہ الا اللہ من بولے بالوسوسہ وعلیہ بالکلمۃ الطیبہ. جو وسوسہ میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ کلمہ طیبہ کا ورد رکھے. یہ کلمہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی نیت. شیخ الحدیث صاحب نے کتنی عمدہ بات کہی کہ اول تصوف کا کیا ہے؟ نیت کو درست کرو. نیت ٹھیک رہے گی آگے بڑھو گے، اور نیت ہی جب ٹھیک نہیں تو جہاں کہہ جاؤ گے برکا پیچھے ہٹ جاؤ گے. نیت ہی نہیں تمہاری. بزرگوں کے پاس بھی بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن بھی نیت اپنی اصلاح کی نیت سے نہیں رہے. کیا نتیجہ ہوا؟ ان کو وفات کے بعد نمازی چھوڑ دیا اس نے. نیت ہی نہیں، اس نے خود کر دیا. بہت بڑا خادم تھا. کہا کہ ہم ایک دن بھی اللہ کے لیے رہ ہی نہیں ماتا تو کچھ فائدہ ہوگا؟ نیت ہی جب نہیں. نیت پر سب مرتب ہوتا ہے. جتنے اعمال ہیں سب نیت پر مرتب ہوتے ہیں. نیت کی تصحیح یہ بنیادی چیزیں ہیں. اسی وجہ سے تمام ہمارے علماء، مشائخ، محدثین، فقہا نیت پر پہلے کلام کرتے ہیں. در ارادت با صادق اے فرید، در ارادت با صادق اے فرید، تابیابی گنج افارہ کلید. اے فرید، فریدین اوتار، اپنی ارادت کو پہلے درست کرو تاکہ معرفت کی کنجیاں تم کو دے دی جائیں. معرفت کی کنجی ارادت کی درستگی پر ہے. اچھی بات کہی شیخ الحدیث صاحب نے، نیت پر ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ تصوف کا انتہا ان تعبد اللہ کا نگتا، اللہ کی عبادت کو گویا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. کتنی زبردست معرفت کی بات ہے. یہ میں تو بہت کہتا ہوں کہ اتنا جامع کوئی تعریف نہیں کر سکتا تھا تصوف کی. تصوف کی ابتدا نیت ہے اور اس کی انتہا نسبت احسان کو حاصل کرنا ہے. ہم سمجھے کہ صرف اتنا کرنے کو کافی نہیں، ابھی آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ نے نسبت احسان کی فضیلت بیان کر دی. نسبت احسان کو چاہا ہے کہ ہماری ایسی نسبت پیدا کریں گویا کہ ہم کو دیکھ رہے ہیں. سورہ فاتحہ میں اس کی پوری مثال ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ سب غائب کیسے گئے ہیں؟ اس کے بعد اللہ فوراً کہتا ہے کہ اب تم پہنچ گئے ہمارے تک. انتعبد اللہ کا نگترا حاضر ہو گئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. سورہ فاتحہ میں اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے اور احسان بھی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. آپ آگے کہ نہیں؟ اللہ کو حاضر سمجھ لیا. یہی احسان ہے. اب تک کیا کہہ رہا تھا کہ ہم اے اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. رحمان رحیم سب غائب کیسے گئے؟ سمجھتے غائب ہے وہ. لیکن جب یہاں تک پہنچا فوراً اللہ حاضر ہو گیا اور کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. میرے دوستو، ہر چیز کی انتہا اس زمانے میں تو ہے ہی نہیں. ایک ڈاکٹر بڑے سے بڑا کہاں گیا؟ بھائی امریکہ گیا. کیا کرنے گیا؟ کیا سیکھنے گیا؟ ڈاکٹر میں نے کہا اتنا بڑا ڈاکٹر اتنا بڑا بھی سیکھنے کے باقی ہے دنیا میں باقی ہے. کیا انجینئر اور ڈگری لینے گیا ہے؟ اس کا ہے کچھ نہیں. جو جہاں ہے وہی ہے. کہتا ہے یہی کافی. ایک ڈاکٹر بڑے سے بڑا چترا وغیرہ ڈاکٹر تھے، آنکھ کے بڑے بڑے ڈاکٹر. کہاں گیا بھائی؟ وہ گیا لندن. کہا بھائی کچھ سیکھنے کے لیے گیا. آنکھ کا زندگی بھر آنکھ کا آپریشن کرتا ہے اب سیکھنے گیا. کیا سیکھنے گیا؟ لیکن یہ ہمارا دین ایسا ہے جس کے جتنا ہے کہتا کافی ہے تو ہم ہو جائے گا مفرد. اس کے لیے بھی طلب پیدا کرو، آگے بڑھو. اسلام، اس کے بعد ایمان، احسان میں آؤ. انتعبد اللہ کا نگترا. اس طرح بات کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. جب تک یہ کیفیت نہ ہو تب تک چین سے نہ بیٹھو. علامہ ابن قیم نے 3 جلدوں میں لکھا ہے کتاب مدارج السالکین بین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک. ابن قیم جو سمجھا آتے ہیں کہ تصوف کے لوگ مخالف نہیں، یہی تو اصل صوفی ہے. ایاک نعبد و مدارج السالکین کتاب ہے. مدارج السالکین فی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سالکین مطلب یہ ہے کہ ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. یہاں تک پہنچو. خالی اللہ اور رسول غائب کے طور پر نہیں،
ایسا کہو کہ وہ کہ اللہ تمہارے سامنے ہو گیا. جب سے یہ نہ کیفیت ہو تو ابھی ناقص ہو, ابھی اسلام کے اول درجے میں بھی نہیں آئے ہو. ایاک نعبد, ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. ہمارے حضرت ہم لوگ جو پڑھا رہے تھے تفسیر, یہ وجد میں آ گئے. کسی نے بتلایا, سب سے پہلے وہاں نام لیا مولانا فاروق صاحب نے کہ حضرت یہ تو ایسا فتح پور کی بات ہے, سن 51-52 کی. مست ہو گیا حضرت بھی, بالکل صحیح کہتے ہیں. سورہ فاتحہ میں اللہ نے اسلام سے بھی گزارا, ایمان سے گزارا, احسان تک پہنچا دیا. ایاک نعبد, ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. جب تک یہ کیفیت نہ ہو, کمال کا درجہ تم کو نہیں حاصل ہوا, کہتے ہی تم اپنے کو کامل سمجھو, تم بالکل ناقص ہو, بھی کچھ بھی نہیں ہو. اس وجہ سے اس کے بھی درجات ہیں. اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بھی درجات ہیں. ایک غائبانہ تعلق ہے اپنے معشوق سے, اور ایک حاضرانہ تعلق ہے. دونوں میں فرق ہے. غائبانہ تعلق کا اتفاق کرتا ہے, دل یہ چھوٹی کے زور لگاتا ہے کسی سے ملاقات ہو جائے ہمارے محبوب, اپنے محبوب. لیکن اللہ سے ملنے کے کس کو توجہ, ہم بھی اس سے عاری ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, آپ ہی کی ہمیں بات کرتے ہیں, اور آپ ایسا مدد طلب کرتے ہیں, کسی سے نہیں. جس طرح معبود ایک ہے, اسے مستعان بھی ایک ہے, مدد بھی اسی سے طلب کی جائے گی. جیسے عبادت اس کی جائے گی, مدد بھی اسی سے طلب کی جائے گی. کوئی فرق نہیں ہے. تھوڑا سا ترجمہ میں ہم لوگ سے غلطی ہوئی, کیا ہوا, روک دیا. ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں, کوئی ہمارا معبود نہیں. اور آپ ہی سے مدد بھی, دیکھیے دونوں لے آئے, آپ ہی سے مدد بھی, اصل مددگار اللہ ہے. اس چیز کو پیش نظر رکھیں. یہ ہے نسبت احسان, اللہ کی معبودیت کا استحضار, اس کے ایک ہونے کا استحضار. اللہ ہی معبود ہے. ایک بزرگ تھے, مجھے کہا لوگوں نے, اب کیا کوئی بات بڑھتی جا رہی ہے, ان بزرگ سے کہا کہ حضرت نماز پڑھا دیجیے ہم کو. نماز نہیں پڑھاتے تھے. انہوں نے کہا بھائی نماز تو نہیں پڑھاؤں گا میں, پڑھا بہت اصرار لوگوں کیا ہے, اچھا پڑھا دوں گا لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھوں گا. حضرت سورہ فاتحہ تو ایک جماعت ایسی ہے جو کہتی ہے سورہ فاتحہ نہ پڑھے نماز ہی نہیں ہوگی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. کہا سورہ فاتحہ پڑھوں گا لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھوں گا. کہا حضرت وہ بھی ایک آیت ہے قرآن کی, سوچیے کہ نماز کیسے ہوگی. کہا اچھا پڑھاتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین پڑھا, الرحمن الرحیم پڑھا, مالک یوم الدین. ایاک نعبد کہا, خون میں ایسی حدت پڑی سارے بدن سے خون بارے چلے. کہا ہم کیسے کہیں جبکہ ہم غیروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں, غوروں سے مدد طلب کر رہے ہیں, کس منہ سے ہم کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد, ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. لیکن مجھے صاحب کوئی بڑا آدمی جلدی نہیں مانتا, کہتا نہیں فلاں موقع تو نے یہ کیا اور ہم سے خود عمل کر رہے ہو. اللہ رب العزت جو ہماری عبادتوں کی طرف توجہ نہ کرے تو ہمارا قصور ہے مولانا, اللہ کرے. ایاک نعبد. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 درجے رکھے, اسلام, ایمان. نفس اسلام بھی نجات کے لیے کافی ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے کہا کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے, جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ ابتدا ہے. اور آگے بڑھو, نماز میں آؤ, پھر احسان میں آؤ. یہ درجات ہیں, یہ کمالات کے درجات ہیں. آدمی کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نسبت احسان کو حاصل کرے. صرف نسبت اسلام بھی نجات کے لیے کافی ہے. لکھا ہے بعض علماء نے, ابن قیم نے لکھا ہے کہ عمل مباحات مانے نجات نہیں. نجات ہو جائے گی اگر مباحات کا بھی استعمال کرو گے, یہ سب یہ نجات. لیکن کمالات عالیت سے محروم رہو گے. یہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں. کتنا صوفی ہے سب. مباحات کا استعمال کرنا, تو یہ سب مباحات میں سے یہ نجات کے لیے. اللہ کے نجات, اس سے نجات میں فرق نہیں پڑے گا. لیکن کمالات تک پہنچنا چاہتے ہو تو چھوڑو اس کو, آؤ ٹاٹ پہ آؤ. تھوڑا بہت سی عورتیں ایسی تھیں مجھے صاحب, عورتوں کو پڑھا تو بہت لکھا آپ نے.
ایک عورت تھی زیب و زینت کے ساتھ شوہر کے یہاں آتی تھی. ہر لگا حاجت تم کو کوئی حاجت ہے میری؟ اگر وہ کہہ دیتے تھے کہ نہیں تمہاری حاجت نہیں. بیوی تھی. دیکھیے یہ بھی حق العبد. ہماری حاجت ہے تم کو؟ ہاں نہیں ہے. چلیے کپڑا اتار دیا, ٹاٹ پہن لیا, رات بھر عبادت کرتی تھی اللہ کی طرف. محبوب مجازی کو چھوڑ کر کے محبوب حقیقی سے مل جاتی تھی. جب تہجد کا وقت ختم ہونے لگتا تھا تو تب اپنے شوہر کو جگاتی تھی. اٹھو, قافلہ بہت آگے بڑھ گیا, تم سو رہے ہو, اٹھ جاؤ, اب تو اٹھ جاؤ. بیوی جگاتی تھی شوہر کو, قافلہ بہت آگے بڑھ چکا ہے. عورتیں ایسی تھی. ہمارے مولانا سے ہم نے کئی سو عورتوں کا ہم نے اس قسم کے واقعات لکھے مولانا اقوال سلف میں. 10ویں میں آ رہا ہم نے عورتوں ولیات عارفات جیسے اولیاء عارفین ہیں, اس لیے ہم نے کہا کہ یہ ناانصافی ہوگی کہ ہم عورتوں کا ذکر نہ کریں. ہم نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے ولیات, حضرت مولانا عبدالرحمن جامی نے ولیات کہا, ولیات عارفات کا ذکر ہم کر رہے ہیں. بہرحال یہ دین ہے مولانا, اس میں تو ترقی کو سوچنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ صبح اور شام برابر نہیں ہونا چاہیے. صبح کچھ اور حال, شام کو اور حال بڑھنا چاہیے. جیسے ہر امیر آدمی بڑھنا دیکھتا ہے کہ ہم کتنا بڑھیں, حساب کتاب کرتا ہے نہیں بڑھنے کا. صبح اور شام ہر آن ہم کو بڑھنا ہے اللہ کی طرف سے. مسافت بہت طویل ہے. اس طویل مسافت کے لیے عمر نوح بھی کافی ہے. حضرت یعقوب صاحب فرماتے ہیں اس مسافت کو طے کر کے عمر نوح بھی ناکافی ہے. مگر جس کی طرف اللہ کی توجہ ہو جائے منٹوں میں طے ہوتا ہے. وہی نیت. اب نیت اگر صحیح ہے تو نیت تم کو اڑا کے لے جائے. عمل سے تم نہیں پہنچو گے, نیت سے پہنچو گے. اگر نیت اللہ تک پہنچنے کی ہے تو تم کو بلائے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق ہے. انت عبد اللہ کرنے کا طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم دیکھ رہے ہو. فلم تکن طرح فنو یراک, اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو دیکھ رہا ہے. کہ نہیں, بڑی بحث علماء نے کیا اس پر, اس حدیث پر تو بہت بحث ہے. فلم تکن طرح, اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو اللہ کو تو اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے. تو اس کے دیکھنے کو کر کے عبادت میں توجہ کرو اور خوشی اختیار کرو. مجھے سمجھ میں آیا مول صاحب, بار بار 2 دن میں تھا, جہاز کھڑا تھا, بہت بڑا جہاز, اور پہنچانے کے لیے اس کے مسافر خارج جو اوپر ہوتا بہت سے لوگ تھے. اس وقت مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھ آ گیا. اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم دیکھ رہے ہو. اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے, اس وجہ سے عبادت کرو. میں نے کہا دیکھیے میں ان کو دیکھ رہا ہوں, وہ نہیں مجھ کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ادب سے کھڑے ہیں وہ لوگ. جہاد میں میں ہوں, میں تو دیکھ رہا ہوں سینے سے, لیکن وہ ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں. جہاد پہ ہم ہیں, لیکن وہ ادب سے کھڑے ہیں کہ مولانا ہم کو دیکھ رہے ہیں. اس حدیث کا مطلب سمجھ گئے. تو ادب سے وہاں بھی وہ ادب سے کھڑے ہیں. اس لیے تم چاہے نہ دیکھ رہے ہو, اللہ دیکھ رہا ہے, تو ادب سے کھڑے ہو اللہ کے دربار میں. انت عبد اللہ کرنے کا طرح ایسی بات کرو جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. اللہ ہم سب لوگوں کو اس درجے تک پہنچائے. کوشش تو کریں ہم. اللہ تعالیٰ ہماری عبادت میں اخلاص پیدا فرمائے, استحضار پیدا فرمائے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پائی ان مومنین نے جو نمازوں میں خشوع رکھتا ہے. خشوع کب کرے گا؟ جب روح سے باری تعالیٰ ہوئی تب کر سکتا ہے. روح کا مطلب استحضار ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. ہمارے دل کی طرف بھی نگراں ہے اللہ تعالیٰ, دل کو بھی دیکھ رہا ہے. کتنے خلوص سے پڑھ رہے ہو, کتنے حضور پڑھ رہے ہو. تو یہ تیرا امام بے حضور, تیری نماز بے شعور, ایسے امام سے گزر, ایسی نماز سے گزر. اللہ میں اقبال کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خشوع والی نماز پڑھنے کی توفیق دے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پائے ان مومنین نے جو اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو خشوع والی نماز, بنیادی چیز ہے نماز. نماز میں سب اعمال داخل ہے.
اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں قرات بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجود بھی ہے، اس میں قعود بھی ہے، اس میں قیام بھی ہے۔ تسبیح میں صرف زبان ہلتی ہے، یہ نماز کیا ہے؟ تسبیح بھی ہے اس میں، سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے۔ کھڑا بھی آدمی، اب رہ گیا رکوع بھی ہے اس کے اندر، ورکو مروا کے وسجد، سجدہ بھی ہے، رکوع بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے اور حج بھی ہے، سب نماز کے اندر ہے۔ جامع العبادات، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ہم نے آپ کو کوثر دیا جو جامع الکمال، جامع الانعامات کیا ہے؟ کوثر۔ تو جامع الکمالات عبادت بھی کرو اس کے شکریہ میں، ہم نے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر دیا تو نماز پڑھو۔ اب اس کوثر کے بدلے میں نماز تم کو پڑھنا چاہیے، تاکہ جامع جب تم کو انعام دیا تو جامع عبادت بھی ہمارے لیے کرو۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھو، بدنی عبادت بھی کرو اور قربانی بھی کرو، مالی بھی کرو، اس کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگ ایسی نماز کی بھی توفیق۔ بہت افسوس بھی ہوتا ہے اپنے اوپر، اتنی عمر ہو گئی، 2 رکعت نماز بھی اگر آدمی پڑھ لے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب پڑھا رہے تھے درس، مولانا تھانوی کے استاد، 2 رکعت نماز کا ذکر آیا کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ لے جس میں کوئی وسوسہ نہ آیا ہو تو اس سے بڑی فضیلت ہے، بڑی حدیث ہے، اور کہا تھا میں بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو 2 رکعت نماز پڑھے اس میں کوئی وسوسہ نہ آئے، تو یہ فضیلت ہے۔ اب چاہے مولانا تھانوی پوچھے ہوں یا کوئی ان کا ساتھی، کہا حضرت کیا ایسی نماز پڑھ سکتا ہے کہ کوئی وسوسہ نہ آئے؟ کہا کبھی پڑھے ہو، کبھی مشق کیے ہو؟ کہا نہیں، پہلے پڑھو تو اس کے بعد سوال کرو، کوشش تو کرو۔ کتنے عمدہ جواب ہے ماں یعقوب، وہ بھی استاد ہے ماں تھانوی کے۔ ماں تھانوی نے اگر اشکال کیا تو جواب بھی، کبھی پڑھے بھی ہو 2 رکعت کوشش کیا کبھی؟ کہا نہیں، پہلے پڑھو تب اس کے بعد کرو اشکال۔ معلوم پڑھ سکتا ہے آدمی، ایسی نماز پڑھ سکتا ہے جس میں کوئی وسوسہ نہ آئے۔ ماں یعقوب اس بنا پر نماز اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ وصلہ، سب سے زیادہ قرب نماز ہی میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نماز، امام بھی بے حضور، مصلی بھی ویسے ہی، کیا نماز رنگ دکھائے گی؟ ہمارے حضرت نماز کی طرف بہت توجہ دلاتے تھے، ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تم لوگ کی نماز کا بیت العنکبوت ہے، جیسے مکڑی کا جالا ذرا ذرا میں ٹوٹ جاتی ہے مکڑی کا جالا، تو تمہاری نماز اللہ کے تعلق میں مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ ایسا کرو کہ مضبوط سلسلہ پیدا کرو خدا سے، کوشش کرے گا، کم سے کم اس کا علم ہوگا تبھی تو کوشش بھی کرے گا، اور اس کو کوئی علم ہی نہیں تو کیا کرے گا۔ اس بنا پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حقیقی صلاۃ کی توفیق بنا، ان تعبد اللہ کا فَإِن تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم بھی دیکھتے تو وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس بنا پر نماز کی کوشش، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی توفیق، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے اساتذہ شاگردوں کو بھی، محدثین کو بھی۔ نماز بہت بڑی چیز ہے۔ من آہانا کہتے ہیں جسے نماز کو الصلاۃ عماد الدین، حدیث بہت تلاش کیا گیا، ملی نہیں، لیکن مشہور تو ہے نماز، مل گئی۔ اچھا، بہت ایک دفعہ کی ہے کی گئی، میں بہت تلاش کرتا ہوں، میرا کام ہی یہی ہے کوئی حدیث بھی نہیں کرتا، کوئی شعر بھی نہیں لکھتا ہے جب تک میں معلوم کس کا یہ شعر ہے، حوالہ بھی دیتا ہوں، میری تصویر کا الحمدللہ ہے نا۔ منصرات کیا پڑھیے، اصل میں یہ الصلاۃ عماد الدین یہ حدیث ہے، اچھا مشہور یہ الصلاۃ عماد الدین، فمن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ یہ 2 حدیث الگ الگ ہے، 2 ٹکڑے ہیں، اچھا دونوں پہ جوڑ کے لوگ پڑھ دیتے ہیں۔ پڑھ لیتے، جیسے اس میں النکاح من سنتی، النکاح من سنتی، دونوں 2 حدیث الگ الگ۔ علامہ اجلونی نے لکھا ہے کہ رواہ بعض الفقہاء، چلو بہرحال میں آج یوں ہی جی میں آ گیا احسان پر بیان کرنے کو۔ مولانا نے ایک بات کہی تھی، اسی کا نتیجہ یہ ہے۔ مولانا نے پوچھا کہ تلاوت اور نماز میں کیسے، کہا تھا آپ نے پوچھا، آتے ہی پوچھا تھا انہوں نے، تو یہ میں نے بیان کیا، کچھ حق ادا ہوا مولانا، کچھ حق ادا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نسبت احسان سے مشرف فرمائے۔ آج اس کی دعا کرو، ابھی تو نسبت اسلام
ایمان نہیں. اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجہ ہم کو اسلامی کا درجہ ایمان ہے اور ایمانی کا درجہ احسان ہے ہم کو. بیضاوی والا پورا نہیں ہوا. ہاں اتلو ما اوحی من الکتاب، جو کتاب ہم نے دیا اس کی تلاوت کیا کیجیے. جب نبی کو حکم ہے تو امتی کو بھی تو حکم ہے. ہاں اتلو ما اوحی بہت عمدہ لکھا ہے بیضاوی نے. اتلو ما تقربا اللہ بتلاوتی، اس کی تلاوت سے تقرب حاصل کرو. اللہ سے تقرب مجھے ایک ہر پڑھا اتنا پڑھا تو بیان کر چکا ہوں. یہ تقرباً اللہ اتنا یہاں کے مجلس کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. ہمیں مطالبہ کیا ہے کہ تقرب کرو کہ لفظ سمجھیے آپ لوگ. تقرباً اللہ بتلاوتی، یہ سمجھتے ہیں کہ سب مولوی لوگ کے لیے ہے، خالی مسجد مدرسے میں خان کا ہے. اور اپنی زبان ہم لوگ کو جاری کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ انگریزی ضرور بولیں اور ہماری زبان نہیں کوئی قبول کرتا. یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی بات ہے کہ دیکھو آتے ہیں ہم لوگ بولتے ہیں انگریزی کے لفظ بولتے ہیں، سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے تبھی بولتے ہیں یہ سب. اب میں کوئی بات بتایا کہتے سمجھ میں نہیں آتا. کہا ٹھیک ہے نہ سمجھ آتا اتنا سمجھو کہ ہم کو نہیں سمجھ میں آیا، یہ بھی ایک علم ہے. یہ حضرت تعلیم بہت باریک بھی آدمی تھے وہ. اور کہتے یہی سمجھ لو کہ ہم کو بہت سی بات نہیں سمجھ میں آتی، یہی ایک اصلاح کی بات ہے تمہاری. تقرب اللہ بتلاوتی، اس کی تلاوت سے تقرب حاصل کرو اللہ سے. اور کیا ہمارے تقرب و تحفظ یہ ہے وہ لے الفاظی. تلاوت کرو گے تو قرآن کے الفاظ محفوظ رہیں گے. یعنی سب رکھ دو گے تو قرآن اسی رکھا رہ جائے گا، اس کے الفاظ بھی لوگوں کو یاد نہیں رہیں گے. بیضاوی لکھ رہا ہے، بہت بڑا مفسر ہے. تقرب اللہ بتلاوتی وہ تحفظ لے الفاظی، اس کے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کے لیے تلاوت کرو. دیکھیے اس زمانے میں قاری لوگ بہت سے ہو گئے ہیں جو ہم لوگ 10-20 سال پہلے جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ بھی کرا تھا یہ بھی نہیں. اب معلوم آ رہی یہ ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، ایسے بھی پڑھا تھا. اب ہوا تقرر تو یہ تحفظ ہوا کہ نہیں. یہ سب کراتے ہیں عشرہ کی ہفتہ کی. جانتے 20 سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. 20 سال 30 سال کا یہ 40 سال کا کوئی نہیں جانتا تھا الا ماشاء اللہ. صرف قاری ریاست علی صاحب جانتے تھے، یہاں قاری ضیاء الدین جانتے تھے جس کی تفسیر گجرات کی مولوی نے کیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے مول صاحب بہت عمدہ استکشاف المعانی. تیسری بات کہ جب بار بار تلاوت کرو گے تو معانی کا استکشاف ہوگا. ایک چیز جب بار بار کہی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے تو اس کے اندر کھلتے ہیں، اس کے معارف کھلتے ہیں. اس میں جب تلاوت جب کرو گے تو معانی کا استکشاف ہوگا. ہمارے حضرت نے کیا بڑھایا 3 پر متلذذا بقراءتی، تلاوت کیجیے قراءت سے لذت حاصل کرنے کے لیے. ماشاء اللہ انہوں نے بیضاوی نے صرف 3 کہا ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ تلذذا بتلاوتی، اس کی تلاوت سے تلذذ کے لیے تلاوت کرو. لطف آتا ہے، لوگوں کو مزہ آ جاتا ہے تلاوت میں. معمولی بات ہے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، کافر کہتے تھے کہ لغو اس میں کرو تاکہ تلاوت سننے نہ پائے. سننے سے تمام عورتیں تمہاری مسلمان ہو جائیں گی، اتنا اثر ہوگا. کفار پر بھی اثر ہوتا تھا. اور چوتھی چیز حضرت نے فرمایا یہ حقیر کہتا ہے کہ تسنن بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی سنت ہے تلاوت کرنا، حکم ہے. اس بنا پر تم جب تلاوت کرو گے تو تلاوت کا ثواب الگ ہے، اور حضور کی سنت کی نیت کرو گے کہ حضور تلاوت کرتے تھے، اس کا ثواب تم کو الگ ملے گا. یہ حقیر کی بات ہے. تقرب اللہ بتلاوتی و تحفظ بالفاظہ و اکتشافا لمعانی. وہ حضرت کی بات کیا ہے، وہ تلذذا بقراءتی، ان کو لذت ملتی تھی. معالم وغیرہ بیٹھے رہتے تھے، پڑھتے جائے 3 ورق 4 لوگ معالم وغیرہ خود لکھا انہوں نے کہ ترجمہ بھی نہیں کرتے تھے، اب پڑھتے چلے جاتے تھے. کیا تلذذا، ان کے حال کے مطابق وہ بھی تھا. اور یہ حقیق کہاں تلذذ، میں نے کہا تسننا بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی سنت ہے تلاوت کرنا. اس بنا پر اس نیت سے کرو ہے کہ ہم حضور کی سنت تو تلاوت کلام اللہ کا ثواب الگ، اور اس نیت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، اس سنت کے اس کا ثواب الگ ملے گا. ٹھیک ہے. ہم نے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو احسان کے ساتھ تلاوت کرنے کی، ذکر کرنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق اللہ کو حاضر نازل کر کے. اللہ کو ایک اللہ کہنا معمولی. ماں تھانوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کہنا دنیا مافیا سے بہتر ہے. ایک عالم کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کہنا ایسا ہے کہ جیسے ایک برگد کا دانہ ہے، بیج ہے، اتنا بڑا پھل لے آتا ہے،
اتنا بڑا درخت لے آتا ہے. ہمارے گاؤں میں ایک درخت تھا, پورے گاؤں کو احاطہ کیے ہوئے تھے, برگد کا درخت. تو برگدی کی مثال بھی دیا انہوں نے کہ برگد کا ایک بیج جو ہے پورے اتنا بڑا احاطہ ہے. تو اللہ کے نام میں اتنا بھی احاطہ نہیں کہ سارے عالم کو چھا جائے. کہو تو ایک مرتبہ اللہ اللہ رب العزت. اللہ ہم سب لوگوں کو ان اعمال کی, ان اذکار کی قدر کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی. یا اللہ ہمارے سننے میں کہنے میں خلوص عطا فرما. صرف کی نیت سے ہمارا کہنا بھی ہو, صرف کی نیت سے آپ کا سننا اور آنا بھی ہو. انشاءاللہ یہ ہمارے نجات کے لیے کافی ہے. اللہ کے رضا کا سبب ہے. اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے, دوزخ سے پناہ عطا فرمائے. اللہ اپنی رضا سے ہم سب کو مبشر کرے. الہی مقصود من توئی و رضا تو محبت و معرفت خود دے. اللہ تعالیٰ اپنی معرفت محبت نسبت سے ہمارے قلوب کو سرشار فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی